ہے کہ میں 2003 میں رمان ڈکیت جو تھا اس کے ساتھ میں سینٹرل جیل میں تھا اور میں اس کا لاڈلا بن گیا، اور میری سفارش کی تھی رمان ڈکیت جو تھا اس کے لیے فیصل رضا عابدی نے اور نصرت منگن نے۔ اچھا، فیصل رضا عابدی نے سفارش کی فیصل رضا عابدی، اور میں اور فیصل رضا عابدی بڑی کیا باتیں جی کرتا اس وقت بڑے ابھی بھی باتیں کرتا ہاں جی، ٹھیک ہے، اس کی سفارش پر میں اس کا سینٹرل جیل میں اس پورے گینگ کا انچارج بن گیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جس وقت 2008 میں رمان ڈکیت جو ہے اس کو انہوں نے قتل کیا ہے 2008 کے اندر، تو میں پھر اس کے بعد اس پورے گینگ کا سربراہ بن گیا، اور میں نے اپنی ایک تنظیم بنانی جس کا نام تھا پیپلز امن کمیٹی۔ اس پیپل امن کمیٹی کے تحت ہم ہر مہینے 2 کروڑ ماہانہ بھتہ وصول کرتے، جو کچھ بھی نہیں ہے سر، بہت زیادہ یہ وہ چیز ہے جو میں اسٹیٹمنٹ کی بات، جی 2 کروڑ بھتہ وصول کرتے تھے، جی، جن میں سے 1 کروڑ بھتہ وہ کہتا ہے میں آصف زرداری کی بہن فریال کارپور کو دیتا تھا تاکہ وہ آصف زرداری کو دے۔ اچھا ٹھیک، اور اسے کہتا ہے کہ میرے بہت زیادہ جو تعلقات تھے وہ پولیس افسر وسیم احمد کے ساتھ تھے، ایس ایس پی فاروق اوان کے ساتھ تھے، اور اس کے بھائی جو ہے شہادت اوان کے ساتھ۔ وسیم احمد اس وقت سی سی پی او تھے کراچی کے۔ جی اچھا، وہ کہتا یہ ہے کہ میں نے انہی کی انسسٹنس کے یوسف بلوچ کے کہنے کے اوپر، سینیٹر ہے پیپل پارٹی کا، اس نے کہا کہ میں قائم علی شاہ سے ملا اور تالپور سے ملا، اور پھر میں نے ان کے ساتھ مل کے میں نے ان کے ساتھ ایک لائزون بنایا۔ اچھا ٹھیک، اس کے بعد اگین وہ کہتا ہے کہ کراچی آپریشن جب انٹینسیفائی ہوا تو اس وقت he was called through قادر پٹیل and Senator Yusuf Talpur to her defense residence where Sharjeel Imam Memon and Morai were also present. According to him, Talpur discussed various اس نے کہ سارے مشورے میں وہیں کرتا تھا، لیکن اس نے کہا ہے کہ اس نے اس سارے معاملے کا to cut it short کہ تقریباً 500 کے قریب کرمنلز کو میں نے جابز دلوائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کی زرداری فاسٹر بردر illegally occupy 14 شوگر ملز، کہ آصف زرداری کا جو بھائی ہے بلاول ہاؤس کے لیے 25 مکانات تڑوائے ہیں، 14 شوگر، وہ بھی ہے، وہ بھی اس نے کنفیس کیا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں جو اصل چیز یہ ہے کہ اس نے 2008 سے لے کے 2013 تک جو ان کا ٹینیور ہے اس نے وسیع جو ہے اسلحہ خریدا ہے اور اس کو اس نے ڈمپ بنایا، اور یہ عام جو تھے اس کے لیے وہ قتل کرتا تھا لوگوں کو، ذوالفقار مرزا کے ساتھ قتل کرتا تھا، کڈنیپنگ کرتا تھا، رینسم کرتا تھا، انکاؤنٹر، اور وہ سارے کا سارا The defense PSC chief disclosed that through PPP leader Mr. Zulfikar Mirza Patel and Senator Yusuf as policeman post، انہوں نے اس کو کہا تھا جو پولیس مین جو تھے یہ خود پوسٹ کرتے تھے لیاری کے اندر جا رہا۔ اس میں جو آخری اس نے کہا ہے جسے سب کچھ ہوا ہے تو وہ اس نے رینجرز کو قتل وتل کرنے کے بعد جس کا گھیرا تنگ ہوا ہے تو کہتا ہے میں ایران بھاگ گیا بوٹ کے، اور ناصر بلوچ جو تھا اس نے مجھے بارڈر کراس کیا، ٹھیک ہے، جو کہ وہاں پر بزنس مین تھا، اور ایرانین انٹیلیجنس ایجنسی اس کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور وہ مجھے کراچی میں آ کے ملتا رہتا تھا، اور خاص طور پہ جس کو ملتا تھا سیستان کے علاقے کا تھا۔ اچھا، اس کہتا ہے کہ وہ مجھے ایران پاکستان ایران بارڈر پہ لے گیا، اور پھر انٹیلیجنس ایجنسی ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس وہاں پر مجھے لے کے گیا، اور انٹیلیجنس ایجنسی جو تھی اس کے لیے میں نے کام کرنے کا وعدہ کیا اور میں کام کرنا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایرانین سپائی آفیسر میپس پاکستان کے پکچر، آرمی کے کور ہیڈ کوارٹر کی پکچر، کور کمانڈر کے ریزیڈنس کی پکچر، نیوی ہیڈ کوارٹر کی پکچر، کارسا اسٹیشن کی پکچر، ہی آلسو آئیڈینٹیفائی فار دیم ٹو انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹ کہاں پہ ہیں، کتنے سیکورٹی پرسنز وہاں ہوتے ہیں، سیریس کانفرنس، یہ سارے کچھ بہت سیریس کانفرنسز ہیں۔ اچھا، اب یہ پہلی بات تو یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر میری آپ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے یا میں آپ کو اٹیک نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے گھر کا نقشہ کیوں منگاؤں گا؟ کیوں؟ وائے؟ میں آپ کے گھر کی جو ہے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیوں آپ سے حاصل کروں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایرانین انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کے بارے میں یہ چیزیں منا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دماغ میں پاکستان سے دوستی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دشمنی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ ڈسکس نہیں کرتے، بیسیکلی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہمارے جو مسلکی لوگ ہیں اس کو مسلکی اختلاف کی صورتحال میں نہ لیں، اس کو ایک ایران کے ملک کے طور پہ لیں، اسٹیٹ اور ریاست۔ جی مطلب دیکھیں نا، جمعیت علماء اسلام کی گورنمنٹ ہے نا، جی، ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں، مولانا کی گورنمنٹ ہے اعتراض کرتے ہیں،
کیونکہ وہ اپنے مفاد کے حساب سے چلتے ہیں. صحیح. یہ گورنمنٹ کی، ریاست کی، صوبے کی، اس علاقے کی گورنمنٹ ہے، اس پہ اور یہ سب ایک اور چیز مجھے پوچھنی ہے. مجھے یہ بتائیے پچھلے ایک مہینے کے دوران مشرف صاحب نے ایک بیان دیا بینظیر قتل کیس کے حوالے سے، عزیر کا کنفیشن. اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ اس کنفیشن کے بعد ہمارا نیب کیا کر رہا ہے جی. ہماری، کیونکہ یہ کنفیشن وہ چیز ہے کہ اگر سرکمسٹانشل ایویڈنس اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو آپ کو آصف زرداری کو، فریال تارپور کو، فیصل اللہ عابدی کو، شرجیل میمن کو، ان ساروں کو اریسٹ کر دینا چاہیے. بیل آؤٹ نہیں کر سکتے آپ کو ابھی اریسٹ کر لینا چاہیے. بیل آؤٹ تو بعد کی بات ہے. ٹھیک، آپ کو اس کے بعد کاروائی شروع کر دینی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو پتہ نہیں کس مقصد کے لیے کس وقت لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے تانے بانے جو ہیں کتنی دور تک جاتے ہیں اور ویل انٹرنچڈ ہے. لیکن مسئلہ کون کرے گا؟ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا ہو گیا ہے سمجھوتا.